گزشتہ 7 ماہ سے فلسطین میں اسرائیلی دہشت گردی تو جاری ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس دوران دنیا بھر میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا پر مسجد اقصیٰ کی جگہ یہودی عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ناپاک منصوبے کو بے نقاب کیا جا رہا ہے اور حیرت انگیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر پر قربانی کے لیے سرخ بچیا یعنی سرخ گائے کی عدم دستیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ ان کو پیش آ رہی ہے اور اب بس صرف مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا بالکل ان کا یہ بلیو ہے کہ جی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد جب وہ سرخ بچڑی کو ذبح کریں گے، اس کی قربانی دیں گے، تو اس کے بعد جس مسیح کا وہ اپنے بقول انتظار کر رہے ہیں یعنی کہ دجال کا جو خروج ہے اس کا وقت پھر وہ قریب ہوگا، دنیا کا خاتمہ قریب ہوگا۔ تو آج کل سوشل میڈیا پر خاصی بحث چل رہی ہے اس ٹاپک کو لے کر، ہم بھی بات کر لیتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں قرآنک اسٹڈی کی اسپیشلسٹ عبدالسلام عارف صاحب۔ عبدالسلام صاحب ویلکم ٹو صدائے رمضان، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ خیر۔ سر آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا سوشل میڈیا پہ یہ سارا معاملہ، یہ بیسیکلی ہے کیا، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے اپنی قوم سے، جو بھی لوگ سن رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر ادار قرآن اور حدیث اور اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ واہ، ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات اگر آپ کو نہ ملیں تو تب آپ کہیے گا۔ جی ہمارے پاس ہمارے گھروں میں علم اور رہنمائی کا ایسا دریا بہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں، لیکن ہم اس سے غافل پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان مچا ہوا ہے جی، ریڈ ہائفر ریڈ ہائفر ریڈ ہائفر۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بندے نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ کیا ہمارے نبی نے اس بارے میں کوئی بات کہی ہے، کیا انہوں نے اس بارے میں کوئی تعلیم دی ہے ہمیں۔ بڑے سے بڑے عالم دین میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس بات پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ ہے کیا، اس کا اصل کیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ایک ایک چیز آپ کو بتا کے گئے ہوئے ہیں جی، اور ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ریڈ ہائفر یا سرخ بچیا، تو قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہائفر کے نام کے اوپر ہے۔ اچھا، بقرہ، سورہ بقرہ، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل۔ ہائفر اس کو کہتے ہیں، اس گائے کو کہتے ہیں جس نے ابھی پہلا بچہ جنم نہ دیا ہو، اچھا، صحیح، اس کو ہائفر کہتے ہیں۔ اوکے۔ اب سورہ بقرہ میں ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل سے ہی متعلق ہے، جی، اور اس میں بھی گائے کا رنگ جو ہے وہ صفرا کہا گیا۔ قرآن کا لفظ ہے صفرا۔ صفرا کہتے ہیں زردی مائل سرخ رنگ، سرخی مائل زرد رنگ کو، سرخی مائل زرد رنگ کو کہتے ہیں، یعنی تقریباً نزدیک سمجھ لیں ریڈ کے ہے، وہ ریڈش یلو، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس میں واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا، اس قتل کی وجہ سے 2 گروہوں کے درمیان میں جنگ ہونے والی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس آیا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو۔ جب انہیں گائے کا ذبح کا حکم دیا گیا تو انہوں نے غیر ضروری سوالات کیے اپنی عادت سے مجبور ہو کر۔ یہاں شروع میں آپ کو بتا دوں کہ یہودی جو ہیں، یہ بنی اسرائیل والے، یہ اللہ کے احکام میں تبدیلی کرنے پہ ید تولہ رکھتے ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے اللہ اور اپنے نبی کے سامنے، اسی واقعہ کے آگے وہ بیان ہوا کہ جب اللہ نے ان کو کہا کہ حتیٰ تم کہہ کر جو ہے شہر میں داخل ہونا، تو انہوں نے اس لفظ کو بھی بگاڑا، اور جس پوسچر سے اللہ نے کہا تھا داخل ہونا، اس پوسچر کو بھی بگاڑا۔ یعنی اللہ اس وقت ڈائریکٹ ان کو حکم دے رہا تھا، اللہ کے برگزیدہ نبی ان میں موجود تھے، اس کے باوجود یہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے کہ اس میں تحریف کریں۔ عبدالسلام صاحب ٹاپک سے ہم تھوڑا سا ڈیویٹ ہو جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں جلدی سے اگر آپ کو اس کو آنسر کر سکیں کہ یہ مزاج اس قوم میں ایسا کیوں ہے، جب یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ وی آر دا چوزن ون، ہم سب سے نیئرسٹ ہیں، انبیاء بھی ہم میں سے ہی ہیں۔ سر یہ چوزن ون تھے، اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں، انہی حرکتوں کی وجہ سے معزول کر دیا، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا ہے۔ یہ اتنی مغضوب علیہ جس کو کہتے ہیں نا، پڑھتے ہیں ہر صورت میں، وہ یہی قوم ہے۔ اور انہوں نے پھر وہ گائے جو تھی ان پہ غیر ضروری سوالات کیے، کیسی ہونی چاہیے، عمر کیسی ہونی چاہیے، قد کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ ان کو بتاتا گیا کہ اس طرح، آخر وہ کہا کہ زرد رنگ کی، جس کی زرد رنگت ہو، اور صفرا کی رنگت ہو، چمکیلی ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب ہمیں پتہ چل۔ قصہ مختصر کی انہوں نے وہ گائے ذبح کی۔ اللہ نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے نا، وہ اس مردے کو لگاؤ۔ اچھا، ہاں، اس مردے کو جب وہ گوشت کا ٹکڑا لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اٹھ کے بتایا کہ مجھے تو فلاں میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، فلاں بندے، اور وہ پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ اللہ نے ان کو اس سے ایک تو جنگ ٹال دی اس وجہ سے،
دوسرا اللہ نے ان کو بتایا کہ میں مردوں کو کس طرح زندہ کر سکتا ہوں, یہ میرے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. اب اس میں کوئی قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس سے پاکیزگی حاصل ہوئی ان کو یا یہ ہوا وہ ہوا. انہوں نے اب اس میں ایک تعریف کی تورات کے بک آف نمبر, ایک بک اس میں چیپٹر ہے بک آف نمبر, جی جی, اس کے 19 نمبر میں یہ اس کا ذکر آیا ہوا ہے. جی, تو انہوں نے کہا پھر یہ تالمود میں انہوں نے, تالمود ان کی سمجھ لیں کہ تفسیر ہے, صحیح, جس طرح ہماری تفاسیر ہے ان کی تالمود تفسیر ہے. تو اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ 10 جو ہے نا جی, اس طرح جو پہلی گائے ذبح ہوئی اور اس سے ہمارے مسئلہ حل ہوا, اس کے بعد 10 گائے جو ہے نا ٹوٹل دنیا میں پیدا ہوں گی, اور یہ 10ویں جب ذبح ہوگی تو اس کے بعد پھر ہمارا مسیحا جو ہے نا وہ نمودار ہوگا. یہ ان کا اپنا ماننا ہے. قرآن حدیث میں یہ انہوں نے اب تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے انہوں نے, لیکن قرآن نے اس کو سرٹیفائی نہیں کیا ہوا. صحیح. لیکن اگلی بات میں آپ کو بتاؤں. اچھا, اب وہ 9 جو ہیں یہ پہلے ہو چکی ہیں. 2000 سال کی تاریخ میں یہ ڈھونڈ رہے تھے جی کہ ریڈ ہیفر جو ہے نا وہ ملے ہمیں اس طرح کی. اب اس کے کریکٹرسٹکس اللہ نے قرآن میں بھی وہی بتائے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ہی طرح کوئی رنگ, کوئی ایک بال بھی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے, داغ بھی نہیں ہوگا. اچھا, اب انہوں نے یہ جو ان کا ایک ہے ادارہ یہودیوں کا, اس نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ جی ہمیں وہ مل گئی ہے 3 سال پہلے, تو اب ہم 8 اپریل کو اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کے پلان کے مطابق جو ہمیں میڈیا کے وجہ سے پہنچ رہا ہے کہ اس کے بعد ہم تعمیر کریں گے مسجد اقصیٰ کی جگہ پہ ہیکل سلیمانی کو, اور پھر اس کے بعد جب ہم تعمیر کر لیں گے تو ہمارا مسیحا جو ہے نا وہ دنیا میں آ جائے گا. اب اس کے بارے میں بیت المقدس کی تعمیر جو ہے نا جی, یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر مسلمان بھی جذباتی ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ کیوں ہمارے علماء نے, ہمارے مولویوں نے آج تک ہمیں بتائی نہیں, یا اگر بتائی ہیں تو وہ ترجمہ ہی نہیں ٹھیک کر پائے اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب غور سے سنیے گا کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ معاذ, عمران البیت المقدس خراب الیثرب, خراب الیثرب خروج الملحمہ, خروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ, فتح قسطنطنیہ خروج الدجال. اور پھر یہ سٹائل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہاں ایکسٹرا آرڈنری سٹائل اڈاپٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. معاذ بن جبل کہتے ہیں میری ران کے اوپر ہاتھ مار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ یہ ایسے ہی ہونا ہے, اور یہ اتنا ہی سچ ہے جتنا میں اور تم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, یعنی یہ ہو کے رہے گا. اب میں آپ کو بتا دوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ یوز کیا عمران البیت المقدس. جی, عمران جو ہے نا جی لفظ, عمران نہیں, عمران جو لفظ ہے نا جی, اس کے 3 میننگ ہے. جی, نمبر 1 ہے اس کا بلڈنگ, ٹھیک ہے, تعمیر کرنا. نمبر 2 ہے پاپولرنس, آباد کاری. جی, اور نمبر 3 ہے پراسپیرٹی, خوشحالی. اب میں قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت پہ اور بلاغت پہ, اب ایک لفظ سے انہوں نے 3 پروسیس بیان کر دی ہیں. ایسا فصیح دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. بے شک. اب ہوا کیا کہ یہودی کیا کر رہے ہیں, پاپولرنس کر رہے ہیں, آباد کاری کر رہے ہیں, جیو سیٹلمنٹ جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عمران میں آتی ہیں یہ, وہاں تمام ملٹی نیشنل کے دفتر آہستہ آہستہ وہاں منتقل ہو رہے ہیں, پراسپیرٹی, خوشحالی آ رہی ہے, عمران میں آتا ہے. اب تیسرا بلڈنگ, تعمیر کرنا, بالکل, کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے. کنسٹرکشن. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جروسلم کا لفظ یوز نہیں کیا, فلسطین کا لفظ یوز نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شہر کا, کسی کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمران البیت المقدس, کہ بیت المقدس کی تعمیر ہوگی. صحیح, بیت المقدس, غور کریں, بیت کا مطلب ہے گھر, مقدس, مقدس, ٹھیک ہے جی, ایک مقدس گھر کی تعمیر, یعنی ایک بلڈنگ بنے گی جس کو آپ ہیکل سلیمانی کہہ لیں, جس کو آپ جو مرضی کہہ لیں. ہمارے نبی نے اس کو بیت المقدس کہہ کے پکارا اور کہا کہ جب اس کی کنسٹرکشن ہوگی, جب اس کی بلڈنگ ہوگی تو خراب الیثرب, مدینہ فارغ ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے, مدینے میں خرابی پھیل جائے گی. یہ تو فساد پیشن گوئی ہیں, وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی, جی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہیں سے لی ہیں. یہ میں ابو داؤد میں حدیث ہے, صحیح, مسند احمد میں یہ حدیث ہے, مشکات المصابی میں یہ حدیث ہے, سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث ہے, اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث ہے. اور یہ اسی طرح ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ران پہ ہاتھ مار کے کہا کہ ایسے
होना है। अब्दुल सलाम साहब, यानी ये जो थर्ड बिल्डिंग- टेम्पल बनना ही ये जो बनना बिल्डिंग है। बनाने जा रहे हैं उसी को बैतुल मकदस कहा जी गया, वही बैतुल मकदस है। यानी ये जो बिल्डिंग बन रही है फिर परेशानी वाली बात नहीं। नहीं परेशानी वाली बात है ना जी, मुसलमानों के कि ज़वाल जब वो बननी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ये बैतुल मकदस की बिल्डिंग फिर, बनेगी तो मुसलमानों के मदीना खराब होगा। जब मदीना खराब होगा तो क्या होगा? खरूजुल मलहमा, एक वर्ल्ड वार का आगाज है, आपके सर पे खड़ी हुई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी बड़ी जंग है ये। अल्लाह अकबर। इसी हदीस के कंटेक्स्ट में दूसरी हदीस आई, फरमाया इसमें इतनी बड़ी जंग है कि फर्ज करो एक बंदे के 100 बेटे हैं तो 99 इस जंग में मारे जाएंगे। अल्लाह अकबर। और एक परिंदा उड़ेगा और वो नीचे जगह तलाश करेगा कि मुझे कोई अच्छी साफ जगह मिल जाए उतरने के नहीं लिए, मिलेगी। तो लाशें ही लाशें पड़े, उसको जगह नहीं मिलेगी, वो थक हार के गिर जाएगा। इतनी बड़ी मार आपको पड़ने वाली है। और ये जो कहा है कि खराबुल यसरब, इसका मतलब है कि इनकी हदूद खैबर तक आने वाली है। और आज भी तल अबीब की गलियों में ये बैनर लगे हुए हैं कि खैबर वाज योर लास्ट चांस। आज भी ये बैनर लगे हुए हैं। ये मुसलमानों को कह रही हैं कि हम सोए हुए हैं, ये जूते ये लित्तर हमारे सरों के ऊपर खड़े हैं और हम जो हैं वो एक दूसरे को गाली देने में और अबू बकर और अली की फजीलतों में और रफा जदैन करना है कि टखनों से ऊंची शलवार करनी है कि नहीं करनी, हम फिरकावारी सारे के सारे इसमें उलझे हुए हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो 100% अपनी किताब पे अमल कर रहे हैं। झूठी है, तहरीफ शुदा है, खुद साख्ता है, जो मर्जी है, उनका मजहब है ना जी। वो अपने मजहब के ऊपर स्टिक करके चल रहे हैं। और हमने तौफीक ही नहीं ली कि हम ये देख लें, किसी मुझे स्कॉलर की ये नहीं मिली कि इस कंटेस्ट में वो ये इमरानुल बैतुल मकदस वाली हदीस बयान करे कि आपके नबी कैटेगोरिकल कह रहे हैं कि थर्ड टेम्पल बनना ही बनना है, वहाँ यहूदी सेटलमेंट होनी है, वहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां आनी है, वहाँ प्रॉस्पेरिटी होनी है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है, आपकी सरहदों के अंदर ये घुस जाएंगे और मदीना के दरवाजों तक पहुंच जाएंगे। वो सारी और prediction। उसके बाद फिर मलहमा होगा। मलहमा एक इतनी बड़ी जंग है, पता नहीं उसमें कौन बचेगा कौन। ये वर्ल्ड वार 3 मैं तो देख रहा हूँ जी, फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर इन्होंने ये किया काम, यानी ये Obviously फिर 8 अप्रैल को अगर इन्होंने रेड हीफर को कुर्बान करके मस्जिद अक्सा को गिराने और टेम्पल की तमीर शुरू की, तो समझ लें आपके बुरे दिन जो है ना वो आपके दरवाजे के ऊपर आ चुके हैं। और इस कंटेस्ट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहादीस बयान फरमाई हैं। फरमाया कि एक जूता पड़ा होगा और औरत गुजरेगी, कहेगी ये किसी कुरैशी का जूता, कोई कुरैशी नहीं होगा दुनिया में, ज़मीन पे होगा ही नहीं। और वैलुल अरब, अरब के लिए तबाही है उस शर से जो बहुत करीब आ लगा है। एक अरबों को मार पड़नी है इसमें, एक हमें मार पड़नी है। मैं आपको पहले बता दूं क्यों? अरबों को मार इसलिए पड़नी है कि उनकी ज़ुबान में कुरान नाज़िल हुआ और उन्होंने कुरान को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। ठीक है, उन्हें मसलन आज अगर मैं कहूं कि जनाब मुझे वारिस शाह नहीं समझ लगता तो मैं पंजाबी हूँ, लानत मेरे पे, ठीक है ना जी। तो इसी तरह अगर कोई अरबी कहे कि उसको कुरान समझ नहीं लगता तो लानत उसके ऊपर। इसी तरह हमारे बाप दादों ने हमें बताया कि हम मसाजिद में रो रो के दुआएं मांगते थे कि अल्लाह हमें एक मुल्क दे दे, हम तेरा निज़ाम नाफज करेंगे। हम गली महल्लों में नारे लगाते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें मुल्क दे दिया और तुमने जिल्लत और ज़लालत की इंतहाई गहराइयों में गिरकर तुम कभी कह रहे हो सेकुलर बनाना है, कभी कहते कुछ बनाना है, कभी कहते कुछ बनाना है। और ये 2 मुल्ज़म हैं अल्लाह के इस वक्त सबसे बड़े, एक ये इंडो पाक के मुसलमान और एक जज़ीरतुल अरब में बसने वाले मुसलमान। और इनकी तबाही का वक्त आया चाहता है, आपके घरों के ऊपर खड़ी है। अगर हमने अपने अतवार ना बदले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है, मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बेशक। आप उमरान का मतलब पढ़ ले, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, मैं रात लेके भी आया था कि जी ये देख लें, ये 3 मतलब है और एक ही लफ्ज़ पे पूरा उतरते हैं, आबादकारी, खुशहाली और तमीर। तो थर्ड टेम्पल बनना ही बनना है, जब तक हम उसे रोके रहेंगे हमारी सलामती रहेगी। सही। जिस दिन बन गया उस दिन हमारी तबाही और बर्बादी का आगाज हो जाएगा। ये हमारा टारगेट है कि जितनी देर उसको रोके रखेंगे हमारी सलामती इसी में है कि हम उसको ना बनने दें। बिल्कुल। लेकिन जब तक अगर वो बन गया तो समझ लें कि वो फिर हमारे घरों तक आ जाएंगे। सलाम साहब, अभी तो माजरत के साथ हमारा वक्त खत्म हो गया इस सेगमेंट का, तो नेक्स्ट सेगमेंट में मैं तो ये चाहता हूँ
کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, اس پر بھی پھر بات ہونی چاہیے ان جی ڈیٹیل. بالکل, کل کر لیں گے بات اس پر, اسی معاملے کو کنٹینیوشن کنٹینیو کریں گے کرنا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, ہاں جی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے, بالکل باقاعدہ تعلیم دے کے گئے ہیں. کیسے بچ سکتے ہیں. کیسے بہت بچ شکریہ اللہ کے واسطے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں. بے شک, یہی بس. بہت شکریہ عبدالسلام صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.